السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے کہ نیکی کریں خود بھی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر آپ خود ہی نیکی کریں گے اور دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں یا برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ہاتھ سے روکیں، یعنی کہ ایمان کا سب سے افضل درجہ یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکیں، اور اگر آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں تو پھر آپ اسے زبان سے ضرور روکیں، کیونکہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ اسے زبان سے روکیں تو پھر آپ اسے دل میں برا ضرور جانیں، لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر ایک متفق حدیث ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس کشتی کی مانند ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی مثال دی ہے کہ اس کشتی کی دو منزلیں ہوں، جیسے پرانے زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے، اور اس کشتی کی دو منزلیں ہوں، اور اوپر والی منزل کے جو لوگ ہیں ان کے پاس پانی موجود ہو، اور جو نیچے والی منزل کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی موجود نہ ہو، اور ان کو پانی لینے کے لیے سیڑھی چڑھ کر بار بار اوپر والی منزل پر جانا پڑے۔ اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ کیوں نہ ہم یہ جو اوپر جاتے ہیں بار بار پانی لینے کے لیے، تو ہم اپنی کشتی کے اندر ہی سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی نکال لیں دریا کا۔ تو پھر آپ کو تو یہ پتا ہے کہ اگر وہ سوراخ کر لیں تو پھر کیا ہوگا، لیکن جب اس بات کا پتہ اوپر والی منزل کے لوگوں کو چلے تو وہ کہیں کہ خیر ہے، وہ اپنے ہی حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا کیا لے رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ جب سوراخ ہوگا تو وہ خود تو ڈوبیں گے ہی، ان کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، لیکن اگر اوپر والی منزل کے جو لوگ ہیں وہ ان کو روک لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے۔ یہ مثال ہے کہ نیکی کا حکم دیں، خود بھی نیکی کریں اور نیکی کا حکم بھی دیں اور برائی سے روکیں بھی۔ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ ایسا سوچیں کہ اگر کسی جگہ پر نیک لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھیں اور اس برائی کو نہ روکیں کہ خیر ہے، اور
बुराई को ना रोकें तो वो खुद तो बुराई करने वाले लोग खुद तो डूबेंगे और उनको भी साथ ले डूबेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि जब तुम्हारा कोई दुनिया का नुकसान होता था तो तुम बहुत ही चीख पुकार करते थे, लेकिन जब मेरे दीन का जनाजा निकल रहा था तब तुम एसी वाले कमरे में बैठकर 100 दफा सुबहान अल्लाह सुबह और 100 दफा सुबहान अल्लाह रात को पढ़ा करते थे। ये काम तुम करते रहे, असल काम जो था वो तो तुमने किया ही नहीं। तो असल काम क्या है? असल काम ये है जनाब कि खुद भी नेकी करें और दूसरों को नेकी की तरगीब दें, और अगर कहीं बुराई होती हुए देखें तो उसको रोकें, उसको बताएं कि ये बुराई है, ये गलत कर रहे हो तुम। पॉइंट भी नोटेड सर, कि दुनिया के काम के लिए, दुनिया के नुकसान के लिए तो हम बहुत ही बातें करते हैं, बहुत ही चीख पुकार करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के दीन की बारी आती है तो हम चुप कर कर बैठ जाते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती के जिम्मे ये लगा दिया है। हर उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दीन का दाई है, इसको पहुंचाना है आगे। खा तुम्हें एक आयत ही क्यों नहीं आती, वो भी आगे पहुंचा दो, ये काम है। और इसी तरह बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, मिशकात के अंदर उसका नंबर है 5139, कि मैंने अपने उम्मतियों में से जहन्नम में बाज वाइजीन यानी उलमा इकराम को भी देखा है जो अपने पेट की अंतड़ियों के गिर्द जहन्नम के चक्कर काट रहे होंगे, और अहले जहन्नम उनके गिर्द जमा होकर ये पूछेंगे कि हजरत साहब तुसी भी, हम तो, आप तो हमें नेकी का हुक्म देते थे, चलो हमारा तो समझ में आता है कि हमने अमल नहीं किया और हम यहां पर पहुंच गए, और आप कैसे पहुंच गए? तो वो कहेंगे कि हम बस तुम्हें कहते ही थे, अमल हम भी वही करते थे जो तुम करते थे। इसीलिए कहते हैं कि जो उलमा इकराम जो कर रहे हों वो कभी ना करो, जो वो कहें वो करो। अमूमन कह वो ठीक ही रहे होते हैं, कहानियों को छोड़कर। और बाज रवायतों में तो आया है कि सुनने वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे और वो कहेंगे, हजरत आपकी तकरीरें सुन सुन कर हम जन्नत में पहुंच गए और आप जहन्नम में हैं। तो वो कहेंगे कि आपने सुनकर अमल कर लिया और हमने नहीं किया, इसलिए हम जहन्नम में हैं। और इसलिए इस्लाम जोड़ों की शक्ल में आया है, जैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक जोड़ा है, इसी तरह नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना एक जोड़ा है, इसका मान ये है। और इसी तरह इल्म और अमल भी एक जोड़ा है, जैसा कि इल्म हो इंसान के पास, यानी इल्म इतना हो और अमल ना हो, तो उस इल्म का क्या करना है? इल्म को फिर चाटना है अगर अमल ही नहीं है। इसी तरह जब अमल हो और वो इल्म की बुनियाद पर ना हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तालीम दी है, अगर उस तरह अब हम अमल नहीं करेंगे तो फिर उस अमल किए का कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर, जैसे हम बेशक जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहें, टक्करें मारते रहें, बगैर वजू के नमाजें पढ़ते रहें, कोई नमाज कबूल होगी? कभी नहीं।
جب آپ طہارت کر کر وضو کر کر پاک ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا نماز کا۔ اسی طرح حدیث، ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، جس کا نمبر ہے 3057، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی جان کی فکر کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی جان کی فکر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے، تم اپنا کام سیدھا رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اس آیت کو پڑھ کر تم یہ مت سمجھنا کہ تم خود نیکی کرو گے اور برائی کو نہیں روکو گے، یعنی برائی کو نہیں روکو گے اور دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا وبال تم پر نہیں ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہ لینا، کیونکہ میں نے، حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم کسی جگہ پر موجود ہو، تم خود نیک ہو اور نیکی بھی کرتے ہو، اور برائی کو تم دیکھتے بھی ہو اور اسے روکتے نہیں ہو، تو ان قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب میں تم پر عذاب نازل کر دوں گا، اور وہ لوگ دعائیں بھی کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح نیکوں کو بھی اس میں رگڑا لگ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو برائی سے روکیں، اور اگر تو پھر آپ ہدایت پر ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی دعوت کے باوجود برائی کر رہے ہیں تو اب ان کی برائی کا وبال آپ پر نہیں ہوگا، وہ اس کی برائی کا وبال اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں اور نیک ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، تو پھر ان کی برائی کا وبال بھی آپ پر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دین کو خود پڑھیں، اور جو کوئی برائی آپ دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، تو پھر زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اسے دل میں برا جانیں، لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ تم برائی کر رہے ہو، یہ برا کام ہے، سیدھا کام یہ ہے اور اس لائن پر چلو یا یہ کام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا ہے اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، تو پھر وتواصوا بالحق تو آپ نے بتا دیا، لیکن پھر آپ نے وتواصوا بالصبر بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مشکلات بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن پھر اس پر صبر کرنا ہے، اور اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔